اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ خبر بڑے افسوس کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کا اور علاقے ودربھ کا ایک عظیم نیتا، مسلمانوں کا نہیں بلکہ اس پورے علاقے کا مسیحا، جسے لاکھوں مسلمان اور ہندو دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کا یہ قد آور نیتا آج صبح فجر کی نماز کے بعد دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعائیں کرتے ہیں ہم سب کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، آمین۔ اور ان کے متعلقین، ان کے اہل خانہ اور ان کے محبین، ان کے چاہنے والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ دوستو، اس خبر کو میں اس لیے بھی بہت زیادہ افسوس کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ ہدایت پٹیل، مرحوم ہدایت پٹیل جو 70 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، افسوس یہ ہے کہ ان کا بڑی بے دردی کے ساتھ، وحشیانہ انداز میں، درندگی کے ساتھ ان کا قتل کیا گیا، مرڈر کیا گیا۔ یہ تو 70 سال کے تھے، ویسے بھی ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، آپ کو، مجھ کو، سب کو جانا ہے، لیکن اس آدمی نے تو اپنی آخرت بنا لی، یہ شہید ہو گیا۔ کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہے کہ یہ 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت بڑی پابندی سے کرتے تھے، اور مسجد میں اکیلے تنہا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ قاتل گھسا اور بری طریقے سے وار کیا۔ اور اس کے بعد افسوس یہ ہے کہ ان کو دواخانہ، ظاہر بات ہے وہ موہالہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے تھے ہدایت پٹیل، وہاں سے پھر ان کو اکوٹ پہنچایا گیا، اکوٹ سے پھر ان کو اکولا پہنچایا گیا، اور اس درمیان شاید خون باڈی سے زیادہ بہہ گیا اور آخر ان کی موت ہو گئی۔ خیر، موت تو طے ہے، آنا ہے، لیکن جس بے دردی سے مارا گیا، مارنے والے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، مارنے والے بھی ایمان والے ہیں، مرنے والا، شہید ہونے والا بھی ایمان والا۔ ہدایت پٹیل کی تو موت اتنی شاندار ہوئی ہے کہ موت بھی اس پر فخر کرے گی، رشک کرے گی کہ اللہ کا ایک نیک بندہ اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس پر اٹیک ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اٹیک کرنے والے بھی ہمارے اپنے ایمان والے۔ خیر، ہمارے تمام لوگوں نے، صرف کانگریس کے لوگوں نے نہیں، کانگریس کے مسلمانوں نہیں، تمام لوگوں نے یہ وہاں پر ابھی اعلان کر دیا ہے کہ جب تک کہ قاتلوں کو پکڑا نہیں جاتا تب تک کہ ہم جنازہ نہیں اٹھائیں گے۔ میں سب سے پہلے تو یہ دعا کروں گا کہ علاقے کا ماحول اللہ پرامن رکھے، وہاں شانتتا کا ماحول بنائے۔ قاتلوں نے تو اپنی یوں سمجھے کہ آخرت کو تباہ و برباد کر لیا، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ الیکشن ابھی 15 جنوری کو بھی ہونے والے ہیں، اور آج سے 1 مہینہ پہلے وہاں اکوٹ میں بھی الیکشن ہوئے۔ انہی ہدایت پٹیل نے، کانگریس کے جو قد آور نیتا تھے، انہوں نے بڑی محبتوں سے مجھے بلایا تھا، 10 مرتبہ کال کیا اور پردیش کو کال کیا، اوپر کال کیا، اور کسی طریقے سے مجھے بڑی محبتوں سے بلایا تھا۔ میں وہاں پر گیا، مجھے انہوں نے بڑی عزت بخشی، بڑا پیار دیا۔ جس مشن کے لیے ہم گئے تھے اس مشن میں ہمیں اللہ نے کامیابی بھی دی، ہم نے ظالموں کا مقابلہ کیا، ظالم پارٹیوں کا مقابلہ کیا، اللہ نے ہمیں کہیں نہ کہیں اس میں کامیابی بھی دی۔ لیکن میں مسلمانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ الیکشن جو ہے نا، ایک کھیل ہے، جیسے فٹ بال ایک کھیل ہوتا ہے، کرکٹ ایک کھیل ہوتا ہے، گلی ڈنڈا ایک کھیل ہوتا ہے۔ کھیل کو کھیل کی طرح کھیلو۔ مسلمان ہمارے اتنے جذباتی ہو جاتے کہ اسے خاندیشی میں کہتے ہیں ہم آنگ میں لے لیتے ہیں، اور بھائی بھائی کو مارتا ہے، بھائی بھائی کے خلاف ہوتا ہے، بھائی بھائی کو اسٹیج سے گالیاں بکتا ہے، عزتیں اچھالتا ہے، ایک دوسرے کی پول کھولتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف رائے کا ہو سکتا ہے، اختلاف وچار دھارا کا ہو سکتا ہے، اختلاف پارٹیوں کا ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف انتشار کا ذریعہ نہ بنے، اختلاف نفرتوں کا ذریعہ نہ بنے،
اختلاف دشمنی کا ذریعہ نہ بنے. میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کئی ہندو بھائیوں کو دیکھا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے اور جیسے ہار گئے تو ہارنے والا اپنے اپوزیشن لیڈر کو جا کر جو اس کے خلاف جیتا ہے اس کو جا کر گلے لگاتا ہے اور دل کی گہرائی سے اس کو بدھائی دیتا ہے, مبارکباد پیش کرتا ہے. لیکن ہم ایمان والے جنہیں کہا گیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے, ہم ایک دوسرے سے دشمنی نبھاتے ہیں اور پھر وہ زندگی بھر کی دشمنی ہو جاتی ہے. الیکشن 2 دن کا تھا, ختم ہو گیا اور زندگی بھر کی دشمنی ہو جاتی ہے, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے واسطے الیکشن کو اپنے آنگ میں مت لو, الیکشن کی حد تک لڑو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر پورے علاقے پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں اور علاقے میں امن کا, شانتی کا ماحول پورے اکوٹ اور پورے علاقے میں بنا رہے. اور میں مرحوم, اب میں اپنی زبان سے کہوں گا کہ شہید ہدایت پٹیل جو ہمارے سینئر نیتا اور بڑے لیڈر تھے, میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیں, اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیں اور ان کے رشتہ داروں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں. آمین.